بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنو اللہ کی بندیوں، سنو، دوڑتی رہو راستے کی طوالت اور رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر۔ جانتی ہوں تھک جاتی ہو تم، سانس بھی پھول جاتا ہے، پر دیکھو تھک کر بیٹھنا نہیں ہے، ورنہ بہت پیچھے رہ جاؤ گی۔ تم تو لمبی ریس کا گھوڑا ہونا، دیکھو جنت تک ہی تو جانا ہے۔ ان کو مت دیکھو جو آرام سے بیٹھے ہیں، ان کو دیکھو جو ہر نیکی میں تم سے آگے ہیں، جو جنت کی شاہراہ پر ایسے چلے کہ رب کی رضا کا پروانہ پا گئے۔ رک گئی تو ریس ہار جاؤ گی، رک گئی تو دوبارہ چلنا تک محال لگے گا۔ یہ تھکاوٹ قطعی ہے، پر انعام ابدی ہے۔ منزل پر نظر رکھو، بس جنت تک ہی تو جانا ہے۔ خدا کو پانا سب سے بڑی حقیقت کو پانا ہے۔ کوئی آدمی جب خدا کو پاتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی بے چینی پیدا ہوتی ہے جو اس کی ساری زندگی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے، اس کی سوچ نئے رخ پر چلنے لگتی ہے، اس کا عمل کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو قیامت کے ترازو پر کھڑے ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو قیامت کی ترازو پر کھڑا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے شفا دینے والے، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے، بگڑی بنانے والے، مشکلات کو حل کرنے والے، رزق دینے والے، اولاد دینے والے، اے عظیم پروردگار، تجھے تیرے رب العالمین ہونے کا واسطہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بے شک ہر اختیار کا تو اکیلا وارث ہے۔ اے اللہ عظیم پروردگار، ہماری دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ محمد کی آیت نمبر 29 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ آیت نمبر 30۔ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 31۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ آیت نمبر 32۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جب ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ اس کی تفسیر ہے، اس فقرے کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ جن کاموں کو انہوں نے اپنے نزدیک نیک سمجھ کر کیا ہے اللہ ان سب کو ضائع کر دے گا اور آخرت میں ان کا کوئی اجر بھی نہ پا سکیں گے۔ دوسرا مطلب یہ کہ جو تدبیریں بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا راستہ روکنے کے لیے کر رہے ہیں وہ سب ناکام اور نامراد ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 33۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ اس کی تفسیر ہے، بالفاظ دیگر اعمال کے نافع اور نتیجہ خیز ہونے کا سارا انحصار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے۔ اطاعت سے منحرف ہو جانے کے بعد کوئی عمل بھی خیر نہیں رہتا کہ آدمی اس پر کوئی اجر پانے کا مستحق ہو سکے۔ آیت نمبر 34۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ آیت نمبر 35۔ پس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہ ارشاد اس زمانے میں فرمایا گیا ہے جب صرف مدینے کی چھوٹی سی بستی میں چند سو مہاجرین و انصار کی ایک مٹھی بھر جمعیت اسلام کی علم برداری کر رہی تھی اور اس کا مقابلہ محض قریش کے طاقتور قبیلے ہی سے نہیں بلکہ پورے ملک عرب کے کفار و مشرکین سے تھا۔ اس حالت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہمت ہار کر
ان دشمنوں سے صلح کی درخواست نہ کرنے لگو، بلکہ سر دھڑ کی بازی لگا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کبھی صلح کی بات چیت کرنی ہی نہ چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت میں صلح کی سلسلہ جنبانی کرنا درست نہیں ہے جب اس کے معنی اپنی کمزوری اظہار کے ہوں، اور اس سے دشمن اور زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو پہلے اپنی طاقت کا لوہا منوا لینا چاہیے، اس کے بعد وہ صلح کی بات چیت کریں تو مذائقہ نہیں۔ آیت نمبر 36، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ چند روز کا دل بہلاوا ہے۔ یہاں کی کامرانی اور ناکامی کوئی حقیقی اور پائیدار چیز نہیں ہے جسے کوئی اہمیت حاصل ہو۔ اصل زندگی آخرت کی ہے جس کی کامیابی کے لیے انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 3 تفسیر سورۃ العنکبوت حاشیہ نمبر 103۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی وہ غنی ہے، اسے اپنی ذات کے لیے تم سے لینے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی راہ میں تم سے کچھ خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ اپنے لیے نہیں بلکہ تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہے۔ آیت نمبر 37، اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اتنی بڑی آزمائش میں وہ تمہیں نہیں ڈالتا جس سے تمہاری کمزوریاں ابھر آئیں۔ آیت نمبر 38، دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ سورہ محمد یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔